باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمت، اس کا خاص فضل کہ اس نے اپنے احکامات صاف اور واضح آیات میں بیان کر دیے اور اپنے احکامات کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے ایسی ہستی کو بھیجا کہ جس کے کردار پر کوئی شک نہیں کر سکا، جس کی گفتار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، جس کے اخلاق زمانے کے سب سے بہترین اخلاق قرار پائے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت کو تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دے، اپنا راستہ تبدیل کر لے، پھسل جائے، تو اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنی خوبصورت کتاب قرآن مجید اور سمجھانے والا اتنا عظیم پیغمبر، اتنا عظیم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ گئی تو پھر جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی، ہم پہلے بھی مختلف آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسانوں کی اپنی ضد، اپنے اختلافات، پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لڑائی جھگڑے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ بس عمل خود بھی نہیں کرنا، خود عمل نہیں کرنا، لیکن دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنے میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، دوسرے کو برا ثابت کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو استعمال کرنا۔ بس جب اس چیز کو استعمال کیا گیا تو جھگڑے بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، بھیجے، انبیاء کرام کو بھیجا، انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو صاف صاف بیان کر دیا اور سمجھا دیا کہ یہ جو جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ احکام اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، دنیا کا لالچ اور دنیا کی حرص، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ انسانوں کی آپس کی ضد، آپس کے اختلافات، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا، نام اللہ رسول کا لگا دینا کھینچ تان کے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا اس میں نام ہوتا بھی نہیں، اس میں مسئلہ آتا بھی نہیں۔ اور دوسری چیز، دنیا کے لالچ اور دنیا کے حرص میں، دنیا کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تبدیل کر دینا، اللہ کے احکام کو تبدیل کر دینا، صرف تھوڑی سی لالچ اور حرص میں، اس چیز نے گمراہ کر دیا۔ اگر ان دو چیزوں سے بچ جائیں تو راستہ آسان ہو جاتا ہے، اختلاف کم ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت آپس میں تو رہ ہی جاتا ہے، دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکٹھے پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیں، ان سے سوال کریں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے کتنی صاف، واضح اور کھلی کھلی نشانیاں اور کھلی کھلی آیات ان کو عطا فرمائی ہیں، پوچھیں ذرا ان سے۔ پھر وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، اللہ کی کتاب اور انبیاء کرام کے ذریعے سے اس کی تعلیمات کو صاف بیان کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بدل دیا گیا، اس کے بعد پھر اختلافات اور جھگڑوں میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے یاد رکھیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو کفر پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کے لالچ، دنیا کے حرص، بس ان پر مرے جا رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرے جا رہے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی انہوں نے جنت میں جانا ہے، یہ غریب غربا لوگ ہیں،
انہوں نے جنت میں جانا ہے، ہم نے دنیا کو جنت بنا لیا، یہ پتہ نہیں ہمیں کون سی جنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف اختیار کریں گے یہ قیامت کے دن ان کافروں سے، ان نافرمانوں سے بہت اونچے اور بلند مقامات پر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ روزی کا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے آخرت میں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا جو مبشرین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر کامیابی کی خوشخبریاں سنانے والے تھے، و منذرین، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو آخرت کا ڈر سنانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اگر کسی معاملے میں لوگوں کا جھگڑا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کر دیں کہ بھی جھگڑو نا، اللہ کا حکم یہ ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں نے بھی جھگڑا ڈالا آپس میں، یہ مراد نہیں کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی، کتاب ان کے پاس موجود تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے جھگڑا ڈالا۔ وجہ کیا تھی؟ بغیًا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، دوسرے کو غلط ثابت کرنا۔ پہلی وجہ وہ پیچھے ہم نے پڑھ لی، دنیا کا لالچ اور دنیا کی حرص، اور دوسری وجہ آپس کی ضد۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اختلاف سے بچا لیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کتاب کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں، وہ اختلاف جھگڑے سے بچ جاتے ہیں، اور جو قرآن و سنت سے روشنی نہیں لیتے بس پھر اپنے اپنے گروپ کے پیچھے چل کر دوسروں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو وعدہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ ایمان والوں کو اختلاف سے بچا لیتے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم دکھا دیتا ہے، اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا یوں مانگو، خود بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اور دیکھا ہے نا کہ بیٹا کہیں دائیں بائیں ہو رہا ہو تو باپ اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے گھر لے کے آ رہا ہوتا ہے، یا استاد پکڑ کے لا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے یوں دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گمراہی سے، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کر چلائے رکھے، ایمان و عمل کی زندگی پر قائم رکھے۔